وہ اپنی طرف سے کسی پریشانی کا شکار نہیں تھا۔ اسے فکر تھی کوئی پریشانی تھی تو صرف ان ہستیوں کی جو اس کے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر بوگی میں موجود افراد کی طرف دیکھا۔ سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ آصف دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، مگر اس بار جیسے ہی اس نے نظریں ان سایوں پر مرکوز کی، اس کی فکر و پریشانی کی سرحدوں سے متجاوز ہو گئی۔ ٹرین کے بھاگتے ہوئے سائے کے اوپر کتے کی قد و قامت کے لا تعداد بچھو متحرک تھے۔ ان کی زہریلی دمیں آہستہ آہستہ فضا میں سرسرا رہی تھیں۔ آصف نے کھڑکی کے ساتھ سر لگا کر دیکھا۔ جہاں تک ٹرین کا سایہ دکھائی دیا، اس پر بچھوؤں کے سائے بھی دکھائی دیے تھے۔ آصف کے چہرے پر گہری پریشانی اور تشویش کے آثار پھیلتے چلے گئے۔ آصف، کیا بات ہے؟ تم کچھ فکر مند نظر آ رہے ہو۔ اسد نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر اسے مخاطب کیا۔ یہ دیکھ اسد، کیا ہے؟ آصف نے سایوں سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ کہاں؟ اسد نے حیرت زدہ آواز میں کہا اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ یہ سائے؟ کون سے سائے؟ کہاں ہے سائے؟ اسد نے بغور دیکھا، اسے کہیں کوئی سایہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ یہ ٹرین کے سائے کے اوپر۔ آصف کی نظریں بدستور ان متحرک سایوں پر مرتکز تھیں۔ اسد نے گہری نظروں سے باہر کا جائزہ لیا، مگر اسے کوئی ایسا سایہ دکھائی نہ دیا جو کسی پریشانی کا باعث ہو۔ آصف، کون سے سایوں کی بات کر رہے ہو؟ اسد نے نظریں آصف کے چہرے پر جما دی۔ آصف نے رخ بدل کر اسد کی طرف دیکھا۔ یہ ٹرین کے سائے کے اوپر، مگر اس کا جملہ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گیا۔ اس کی نظریں جیسے ہی دوبارہ کھڑکی سے باہر ٹرین کے بھاگتے ہوئے سائے پر پہنچی، اس کا منہ بے یقینی کسی انداز میں کھل گیا۔ اب ٹرین کے سائے کے اوپر کوئی اور سایہ نہیں تھا۔ وہ بے یقینی کے انداز میں دیکھتا رہا۔ آصف، اپنے ذہن پر کوئی بوجھ مت لو، تمہیں ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ اسد نے ہمدردانہ مشورہ دیا تو آصف اس کی صورت تکنے لگا، مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ کم از کم اس منظر کو وہ اپنی نظر کا دھوکہ خیال نہیں کر سکتا تھا۔ اسد دوبارہ باہر کے مناظر میں مست ہو گیا۔ آصف کچھ دیر اپنی جگہ تذبذب کے انداز میں بیٹھا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مہنور کے مقابل والی سیٹ کے اوپر برتھ پر سوار ہو گیا۔ وہ اپنے ان دونوں واقعات کا دماغ میں تجزیہ کرنا چاہتا تھا۔ مہنور نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ کلثوم کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ آصف نے بازو سر کے نیچے رکھا اور چت لیٹ کر آنکھیں بند کی اور اپنی ساری توجہ اپنے دماغ پر مرکوز کر دی۔ اسے آنکھیں بند کیے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس نے بوکھلا کر آنکھیں کھول دی۔ دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا، رگوں میں خوف اور اندیشے دوڑنے لگے تھے۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کی اور تمام تر ارتکاز کے ساتھ ان سایوں کو سوچنے لگا، مگر کوئی کسی قسم کی تحریک پیدا نہ ہوئی۔ اس کے دماغ میں مکمل خاموشی، سناٹا اور اندھیروں کا ہجوم تھا۔ ایک بار پھر اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ سب اس کا وہم تھا، تب بھی ہاں یا نہ میں کوئی جواب تو ملنا چاہیے تھا، مگر اس کی تمام صلاحیتیں تو جیسے سنو منجمد ہو کر رہ گئی تھیں۔ ایک بار پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس بار اس نے ٹرین کا تصور کیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، مگر اس کے تصور پہ کوئی خاکہ، کوئی تصویر اجاگر نہ ہوئی۔ وہ بری طرح گڑبڑا گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری تمام پراسرار صلاحیتیں ختم ہو گئی ہوں؟ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اگر ایسا تھا تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ وہ اپاہج ہو گیا تھا، اس کا سب کچھ چھن گیا تھا اور اس کی شخصیت قابل رحم ہو کر رہ گئی۔ پھر اچانک ایک خیال اس کے ذہن کو جھنجھوڑ کر گزر گیا۔ ایک بار پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے آنکھیں موندے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ اس نے اپنے دماغ میں ایک سرسراہٹ سی محسوس کی۔ مسرت کی ایک تیز لہر اس کے رگو پے میں سرایت کرتی چلی گئی، اور چند ثانیے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کا رواں رواں خوشی سے نہال ہو گیا۔ شعور، تحت شعور، ضمیر، لاشعور اور نفس، پانچوں اس کے سامنے مہنور کی سیٹ کی اوپر والی برتھ پر موجود تھے۔ آصف جلدی سے برتھ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مہنور نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں آپس میں ٹکرائیں۔ مہنور نے فوراً آنکھیں چرا لیں اور آصف سامنے والی برتھ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ لاشعور، کچھ دیر پہلے جو میں نے دیکھا، کیا وہ سب سچ تھا یا مجھے کوئی دھوکہ ہوا تھا؟ آصف نے لاشعور کو مخاطب کیا، مگر جواب تحت شعور نے دیا۔ وہ سب سچ تھا۔ آپ کو سائے دکھائی دیے، وہ بھی، اور وہ تسبیح بھی۔ تو پھر تصور میں مجھے کچھ کیوں دکھائی نہیں دیا؟ اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ جواب سن کر آصف کسی گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا۔ یہ تو اسے علم ہو گیا تھا کہ اس کی صلاحیتیں جو کی توں ہیں، مگر پھر اسے کچھ دکھائی کیوں نہیں دیا تھا؟ یہ خیال پریشان کن تھا۔ آصف چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر ان سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے، تم پہنچو، میں خود ہی جان لوں گا کہ کہاں کیا گڑبڑ ہے۔ اس کے اتنا کہتے ہی سامنے والی برتھ پر ایک چکاچوند سی روشنی جھلملائی۔ آئندہ لمحے وہاں کچھ بھی نہ تھا۔
آصف دوبارہ برت پر لمبا ہو گیا۔ کچھ دیر لیٹا وہ اپنے ذہن کو فضول ادھر ادھر کے خیالات اور سوچوں سے خالی کرنے میں لگا رہا، اور جب اس نے محسوس کیا کہ اب اس کا ذہن ہر سوچ اور ہر خیال سے اکثر آری ہے، تب اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور اپنے ذہن کو آس پاس موجود ممکنہ خطرے کا سراغ لگانے کا حکم دینے لگا۔ اس کے پردہ تصور پر کچھ دیر تک تو تاریک سائے سے رینگتے رہے، پھر لہریں کچھ منظر پیش کرنے لگیں، مگر اندھیرے اور سیاہ بادلوں کے ٹکڑے منظر کو دبائے ہوئے تھے۔ آصف آہستہ آہستہ ٹیوننگ کرتا رہا اور پھر دھیرے دھیرے وہ تاریک سائے اسکرین سے سرکنے لگے۔ منظر ابھرنے لگا، سیاہ بادل پہلے مہین سیاہ لکیروں میں تبدیل ہوئے، پھر وہ لکیریں بھی ناپید ہو گئیں۔ منظر پوری طرح روشن اور واضح ہو گیا، مگر منظر ادھورا تھا۔ یہ منظر ایک برت کا تھا۔ برت پر کالا کمبل اوڑھے کوئی سو رہا تھا، سونے والے کے پاؤں بھی اور سر بھی کمبل میں چھپا ہوا تھا، اس لیے اس سونے والے کو پہچاننا ممکن نہ تھا کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے۔ آصف نے اپنے تصور کو مزید وسعت دینا چاہی، مگر اس کی تمام طاقتیں یہاں جواب دے گئیں۔ اس برت کے ارد گرد کا ماحول اس کے تصور کی اسکرین پر نہ ابھر سکا۔ آصف نے اپنی تمام ذہنی صلاحیتوں کو مجتمع کیا اور برت کے ارد گرد کے منظر کو کریدنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کا تصور تو جیسے اس کالے کمبل والے سے چمٹ کر رہ گیا تھا۔ کمبل کے آس پاس ہلکی ہلکی بھنبھناہٹ سی گونج رہی تھی، یقیناً وہ کمپارٹمنٹ میں موجود دوسرے افراد کے بولنے کی آوازیں تھیں۔ آصف نے اپنی توجہ اس کمبل سے ہٹا کر ان آوازوں پر لگا دی، مگر اس کی یہ کوشش بھی لا حاصل رہی۔ پھر یکایک اس کمبل میں کچھ حرکت نمودار ہوئی۔ آصف نے دوبارہ اس کمبل کو توجہ کے حصار میں جکڑ لیا۔ اس کمبل کی ایک طرف سے دھواں سا اٹھنے لگا تھا، دھوئے کا رنگ بھی سیاہی مائل تھا۔ چند لمحے تک وہ دھواں دو لکیروں کی صورت میں اٹھتا رہا، پھر اس کمبل میں ساتھ ساتھ دو سوراخ بن گئے۔ آصف کا تصور سمٹ کر ان سوراخوں پر مرتکز ہو گیا۔ ان سوراخوں میں دو سرخ سرخ آنکھیں چمک رہی تھیں اور ان میں خباثت اور شیطانیت رقصاں تھی۔ ان آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ آصف کے وجود نے پسینے چھوڑ دیے۔ اس کا تصور بکھر کر رہ گیا اور وہ ہڑبڑا کر برت پر اٹھ بیٹھا۔ اف خدایا، کیسی بھیانک اور خوفناک آنکھیں تھیں۔ آصف زیر لب بڑبڑایا، اس کا رواں رواں لرز کر رہ گیا تھا۔ کوئی بہت بڑی مصیبت اس کے آس پاس ہی کہیں موجود تھی، مگر کس کمپارٹمنٹ میں تھی اس کا اندازہ نہیں کر پایا تھا وہ۔ چند لمحوں میں اسے اس بات کا بھی ادراک ہو گیا تھا کہ اس کالے کمبل والے کو اتنی آسانی سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، بڑی طاقتور اور پراسرار شخصیت کا مالک تھا۔ کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد آصف اس نتیجے پر پہنچا کہ از خود اس بلا کو نہ چھیڑا جائے۔ عقل مندی یہی تھی۔ ہاں، جب وہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تب اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی جا سکتی تھی، اور تب تک اپنے ارد گرد سے محتاط رہنا بہت ضروری تھا۔ ٹرین کی رفتار سست ہونے لگی تھی، یقیناً کوئی اسٹیشن قریب آ رہا تھا۔ اسد پتر، اسٹیشن آ رہا ہے، کچھ کھانے نو پکڑ لے۔ سید ظہیر علی نے آواز لگائی۔ نہیں بھائی جان، کچھ نہ منگائیے، گھر پہنچ کر ہی کھائیں گے۔ جہاں آرا بیگم نے کہا تو تائی نے فوراً تائید کی۔ ہاں بالکل، اسٹیشنروں بازاروں کی چیزیں بھی کوئی کھانے والی ہوتی ہیں؟ اے لوگ تو مکھیاں بھی پکوڑوں میں تل دیتے ہیں۔ اب سفر کتنا رہ گیا ہے؟ 2 گھنٹے اور ہیں، گھر چل کر ہی کھائیں گے۔ وہ بچیاں نو بھوک لگی ہونی ہے۔ نہیں تایا جان، ہمیں بھوک نہیں، فرخندہ نے اپنی جگہ سے آواز لگائی۔ ہاں ابو، اب گھر چل کر ہی کھائیں گے، مہنور نے کہا۔ ٹرین اب پلیٹ فارم کے ساتھ لگ کر رک چکی تھی۔ آصف برتھ سے نیچے اتر آیا۔ بھائی کھانا ہو نہ ہو، چائے ضرور ہونی چاہیے۔ کیوں ماموں جان؟ آصف نے سید ظہیر علی کی طرف دیکھا۔ ہاں بھائی، چائے لے آؤ سب کے لیے۔ اسد اور افتخار بھی اٹھ پڑے۔ پھر وہ تینوں چائے لانے کے لیے نیچے اترنے لگے تو سید بشیر الحسن بول پڑے۔ بھائی اپنی تائی کے لیے نہ لانا۔ وہ کیوں؟ سید فقیر حسین نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، جبکہ تائی کی خطرناک آنکھیں بھی سید بشیر الحسن کی جانب اٹھ گئیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ ضرور کوئی بے ڈنگی بات ہی کہی جائے گی۔ بھائی اس خدا کی بندی کو چائے میں بھی کالی الائچیاں نظر آئیں گی۔ سید بشیر الحسن کی بات کا مطلب سمجھ کر سبھی مسکرانے لگے، جبکہ تائی کی پیشانی پر ناگواری کی گہری شکلیں نمودار ہو آئیں، مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ آصف، افتخار اور اسد بوگی سے نیچے اتر گئے۔ اسٹیشن پر اچھا خاصا رش تھا۔ کچھ مسافر ٹرین سے اتر رہے تھے اور کچھ سوار ہو رہے تھے۔ چائے روٹی والے آوازیں دے دے کر مسافروں کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تینوں ایک طرف موجود ٹی اسٹال کی جانب بڑھ گئے۔ افتخار نے کاؤنٹر پر موجود شخص سے 30 کپ چائے کا کہا تو وہ جلدی جلدی ڈسپوزیبل کپ سیدھے کرنے لگا۔ آصف لاشعوری طور پر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا کہ جیسے ہی اس کی نظر اپنی والی بوگی کی جانب اٹھی وہ پوری طرح چونک پڑا۔ اس کے ہاتھ پیر سنسنا کر رہ گئے۔ بوگی سے ایک سیاہ کمبل میں موجود شخص اتر رہا تھا۔
اس نے کمبل کچھ اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ وہ سر تا پا اس کمبل میں چھپ کر رہ گیا تھا۔ بوگی سے اتر کر وہ ایک ذرا رکا اور پھر آصف کی طرف پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ کمبل میں چھپا ہوا تھا، مگر آصف کو اس کی نگاہوں کی تپش اپنے رگوں پہ میں رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دماغ تھا کہ برف کی تہ تلے دبا جا رہا تھا۔ وہ کمبل پوش چند لمحے اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا، پھر اس کا کمبل یوں پھڑپڑایا گویا طوفانی جھکڑوں کی لپیٹ میں آ گیا ہو۔ آئندہ لمحے وہ کمبل اس شخص کے وجود سے اتر کر فضا میں بلند ہوا اور پھر فضا میں ہی تحلیل ہو کر رہ گیا۔ اس کمبل کے اندر سے جو شخصیت نمودار ہوئی، اسے پہچانتے ہی آصف کی رگوں میں برف سی جمنے لگی، ریڑھ کی ہڈی میں کھن کھجورے سے رنگ اٹھے اور دماغ میں جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ وہ ہری آنند تھا، وہی منحوس صورت، مکروہ سراپا ہری آنند جسے عمل کے دوران اس نے دیکھا تھا۔ وہی مخصوص حلیہ، زیریں بدن ایک دھوتی، اوپری دھڑ ننگا، پاؤں بھی ننگے، گلے میں ریٹھوں کی مالائیں، بازوؤں پر کوڑیوں کے حلقے، چوڑا گنجا سر، سوکھا سڑا وجود، آنکھوں میں خباثت اور شیطانیت کا رقص۔ وہ اپنی جگہ کھڑا دلچسپ نظروں سے آصف کو یوں گھور رہا تھا جیسے کوئی اپنی بہت ہی عزیز اور پیاری چیز کو دیکھتا ہے، جیسے جیسے آنکھوں میں بھر لینا چاہتا ہو۔ پھر وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر ایک طرف کو چل پڑا اور چند لمحوں بعد وہ ہجوم میں گم ہو چکا تھا۔ آصف کا دل کسی انجانے احساس سے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس کا ذہن طرح طرح کی سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ جس کالے کمبل کو تصور میں نے برتھ پر دراز دیکھا تھا، کیا وہ ہری آنند تھا؟ کیا وہ ہمارے کمپارٹمنٹ میں موجود تھا؟ اور پھر اس کے دیکھنے کا انداز اور ہونٹوں کی پراسرار سی مسکراہٹ، چہرے پر پھیلی ہوئی ایک فتح اور کامیابی کی چمک کیا معنی رکھتی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کمپارٹمنٹ میں کسی… اس سے زیادہ اس کا ذہن نہیں سوچ سکا۔ بے اختیار وہ کمپارٹمنٹ کی جانب دوڑ پڑا۔ اس کا دل اس کے حلق میں دھڑک اٹھا تھا۔ جب وہ کمپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو اس کے تمام اندیشے غلط ہو گئے۔ تمام افراد اپنی اپنی جگہ مطمئن اور پرسکون بیٹھے ہوئے تھے۔ اسد اور افتخار تھال پر کپ سجائے بوگی میں چڑھائے۔ کچھ ہی دیر بعد ٹرین دوبارہ وسل لیتی ہوئی اپنی اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئی۔ آصف کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ چائے سے لبالب پلاسٹک کا کپ اس کے ہاتھ میں تھا اور ذہن سوچوں کی ادھیڑ بن میں مصروف کار۔ اس شیطان ہری آنند کو اس نے اسی بوگی سے اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ بات اسے کسی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اگر ہری آنند اسی بوگی میں موجود تھا تو اس خبیث نے اسے یا کسی دوسرے کو کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ حالانکہ آصف کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی تمام صلاحیتیں اس کے سامنے ماند پڑ کر رہ گئی تھیں۔ ہری آنند کے پاس بہت طاقت تھی، وہ جانے کیسی کیسی طاقتوں کا مالک تھا، اور اگر وہ کوشش کرتا تو بہت ہی آسانی سے آصف کو یا اس سمیت سبھی کو موت کی گھاٹ اتار سکتا تھا۔ پھر آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو وہ اس طرح کی کسی بھی حرکت سے باز رہا؟ حقیقتاً وہ کوئی بہت بڑا اور کاری وار کرنے والا تھا۔ اس کی خاموشی ضرور کسی ناگہانی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ آصف سوچتا رہا، تجزیے کرتا رہا اور چائے کے گھونٹ بھرتا رہا۔ جب چائے ختم ہو گئی تو کپ اس نے کھڑکی سے باہر اچھال دیا اور خود سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسا وہ کچھ دیر سونے کا ارادہ رکھتا ہو، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ احکامات دے رہا تھا اور اس کے دماغ میں سرسراہٹیں جنم لے رہی تھیں۔ ہری آنند اسے چوکنا کر گیا تھا اور اب وہ اپنے گرد و پیش سے بے فکری کا قصوروار نہیں ہو سکتا تھا۔ تصور کے پردے پر ایک منظر طلوع ہونے لگا۔ وہ ایک بلند و بالا پہاڑ پر کھڑا تھا۔ تا حد نظر ایسے ہی بلند و بالا پہاڑ بکھرے ہوئے تھے جو خودرو پہاڑی جھاڑیوں سے اٹے ہوئے تھے۔ دور، بہت دور، جہاں نظر کی کمر ٹوٹتی تھی، وہاں آسمان پہاڑوں پر جھکا محسوس ہو رہا تھا، گویا پہاڑ آسمان کو بوسے دے رہے تھے۔ پہاڑی علاقوں میں ہمہ وقت نظر آنے والی مخصوص دھند سی چوٹیوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ جس جگہ وہ کھڑا تھا وہاں اس کے عقب میں ایک مزار ٹائپ کی کوئی چیز تھی، ایک چھوٹا سا مکان جس کی تعمیر میں پتھر استعمال کیے گئے تھے اور پتھروں کی مدد سے ہی اس کے گرد ایک چھوٹی سی چار دیواری کھڑی کی گئی تھی۔ اس چار دیواری کے اوپر نیلے، سفید اور کالے پتھر بڑی خوبصورتی سے سجائے گئے تھے۔ چار دیواری کے اوپر سے کمرے کی ایک کھڑکی دکھائی دے رہی تھی جو سبز لکڑی کی تھی۔ چار دیواری کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا لوہے کا جنگلہ تھا، دروازہ لگا ہوا تھا اور چار دیواری کے چاروں کونے پر مٹی کے پیالے رکھے ہوئے تھے جن میں سے چڑیاں پانی پی رہی تھیں۔ اس کے سامنے پہاڑی سے نیچے ایک قدرے وسیع میدان نما جگہ تھی جو انتہائی گھنے درختوں میں گھری ہوئی تھی۔ آصف خاموشی سے پہاڑ کی ڈھلوان پر سے نیچے اترنے لگا۔ اس کی رفتار تیز تھی مگر قدم محتاط تھے۔ تقریباً 30 منٹ مسلسل چلنے کے بعد وہ اس میدان میں اتر آیا۔ یہاں کانٹے دار جھاڑیوں کی ایسی بہتات تھی
کہ ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے آصف کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ان جھاڑیوں کی بہتات میں کمی واقع ہونے لگی اور اس سے آگے ایک بلند پہاڑ کے قدموں میں اسے چند گھروں پر مشتمل ایک آبادی کے کھنڈرات دکھائی دیے تو اس کے قدم رک گئے۔ ساتھ ہی اسے کسی خطرے کا احساس ہوا تو اس کے اعصاب لاشعوری طور پر تناؤ کا شکار ہو گئے۔ اس کی چھٹی حس نے اسے عقب میں کسی کی موجودگی سے آگاہ کیا۔ وہ پلٹنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک اس کا تصور بکھر گیا۔ ہر منظر چکا چوندگی کا شکار ہو گیا۔ آصف کی آنکھیں چندھیا کر رہ گئیں۔ بے اختیار اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے والی سیٹ پر اسد آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ کھڑکی سے آنے والی ہوا اس کے بال اڑا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ میں نے تو ایسے کسی منظر کے متعلق نہیں سوچا تھا، پھر یہ سب مجھے کیوں دکھائی دیا؟ کیا آنے والے وقت میں مجھے ان پہاڑوں یا ان چند گھروں کے کنڈرات کو ڈھونڈنا ہوگا؟ مگر کس لیے؟ وہاں ایسا کیا ہو سکتا تھا؟ اور یہ جگہ کون سی تھی؟ مگر اپنے ان سوالوں کا جواب ابھی اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے ان سب کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور دوبارہ تصور جمانے لگا، اور اس بار اسے قدرے اندازہ ہو گیا کہ وہ منظر اسے کیوں دکھائی دیا تھا۔ تین اطراف میں مکمل خاموشی اور گاڑھا اندھیرا تھا، صرف ایک سمت روشن تھی، سو اس کا تصور اسی راستے پر چل نکلا اور ایک بار پھر وہی سب کچھ اسے دکھائی دیا۔ اس بار تصور ٹوٹا تو اس نے دوبارہ آنکھیں بند نہیں کی۔ اسے ادراک ہو گیا تھا کہ اس منظر کے علاوہ اسے اور کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ ذہن تھا کہ سینکڑوں اندیشوں اور وہموں کے حصار میں گھرا ہوا تھا کہ جانے کب کیا ہو جائے، مگر کہیں کچھ نہیں ہوا اور اس کی توقع کے برخلاف سب بخیر و عافیت پنڈی پہنچ گئے۔ اسٹیشن سے انہیں جھنگی سیدہ کے گھر تک پہنچتے پہنچتے مغرب کی اذانیں ہو گئیں۔ گھر کیا تھا، ایک وسیع و عریض شاندار کوٹھی تھی جس کی پرشکوہ تعمیر قابل رشک تھی۔ آج ان لوگوں کو یہاں پہنچے ہوئے چوتھا روز تھا۔ یہ 4 دن بہت ہی پرسکون اور خوشگوار گزرے تھے۔ سیر و تفریح میں سب ایسے مگن رہے تھے کہ 4 دن کب گزر گئے کسی کو احساس تک نہ ہوا۔ آج سید ظہیر علی کے علاوہ گھر کے تمام مرد اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر گئے ہوئے تھے، البتہ مہنور، عظمیٰ اور اسد کچھ ہی دیر قبل کالج سے لوٹے تھے۔ ان 4 دنوں کے سیر و تفریح کے دوران آصف نے عظمیٰ کی آنکھوں میں اپنے لیے آگ کے سینکڑوں الاؤ دہکتے ہوئے دیکھے تھے، جن کے شعلے اسے اپنے حصار میں لینے کے لیے بے قرار تھے۔ آصف جب بھی عظمیٰ کی طرف دیکھتا تو اسے اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے حرارت آگی لہو کے اندر لاکھوں شرارے چٹکتے ہوئے محسوس ہونے لگتے۔ عظمیٰ کے دہکتے ہوئے ہونٹوں پر اسے دیکھ کر جو تپتی ہوئی مسکراہٹ طلوع ہوتی تھی وہ آصف کے رگوں پہ میں خمار کی لہریں دوڑا دیتی تھی۔ آسمان اودے اودے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، ہلکی ہلکی چلنے والی ہوا میں قطرے خنکی کھلی ہوئی تھی، فضا بارش کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ آصف کلثوم کو چائے کا کہہ کر خود لان میں پڑی کرسیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی دماغی صلاحیتوں نے بھی اسے امن و امان کا سگنل دیا تھا، سو ان دنوں وہ پوری طرح مطمئن تھا۔ لان کے اس وسیع سبز پوش خطے کے اطراف میں گلاب کے پودے پر شگوفے کھلنے لگے تھے۔ مدھم اور بھینی بھینی سے خوشبو ہوا کے ساتھ اڑتی پھر رہی تھی۔ آصف نے بائیں کندھے پر کالے رنگ کی چادر ڈالی ہوئی تھی، جس کا ایک حصہ اس نے دائیں بغل سے نکال کر گود میں رکھا ہوا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس نے عظمیٰ کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ہاتھوں میں چائے کے برتن پکڑے ہوئے تھے۔ عظمیٰ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر آصف کے ہونٹوں پر ایک خوشگوار سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ کیا بات ہے، آج جناب کچھ اداس اداس دکھائی دے رہے ہیں؟ عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا اور چائے کے برتن ٹیبل پر رکھتے ہوئے آصف کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، آصف نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ آج ہماری واقعی طبیعت پر بہت اداسی طاری ہے۔ کیا بتانا پسند کریں گے کہ ایسا کیوں ہے؟ ہمیں تو بتانے میں کوئی عار نہیں، مگر آپ نہ ہی پوچھیں تو شاید بہتر ہو۔ کیوں نہ پوچھیں؟ کیا ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ نہیں، نقصان تو نہیں ہوگا، مگر شاید آپ کو برا لگ جائے کیونکہ ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت نہیں۔ آصف کا لہجہ بڑا معنی خیز تھا۔ پھر تو میں ضرور پوچھوں گی اور آپ کو بتانا ہی پڑے گا۔ عظمیٰ نے چائے بنا کر ایک کپ آصف کو پکڑایا اور دوسرا خود اٹھا لیا۔ دیکھیں، ہمیں آپ کی ناراضگی گوارا نہیں، اس لیے ہم نہیں بتائیں گے۔ آصف نے ایک چھوٹا سا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں گی، آپ بتائیں، عظمیٰ نے بے چینی سے کہا۔ آصف کے چہرے پر مچلتی شرارت کو دیکھ کر عظمیٰ کی آنکھوں میں ستارے سے ٹوٹنے لگے۔ نہ بھائی، ہم آپ کو ناراض کر کے آپ کی دوستی کی سعادت سے محروم نہیں ہونا چاہتے۔ آصف کے لہجے میں شوخی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری دوستی مزید گہری ہو جائے۔ ہم رسک نہیں لے سکتے۔ پلیز آصف، بتائیے نا، عظمیٰ ضد پر اتر آئی۔
ناراض تو نہیں ہو جاؤ گی؟ نہیں۔ وعدہ؟ ہاں وعدہ۔ آصف چند لمحے کو خاموش ہو گیا اور خود کو سنجیدہ ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر عظمیٰ کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، آج صبح سے میں تمہیں دیکھ نہیں سکا، اس لیے دل قدرے اداس تھا۔ اس میں اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ بات شاید یہ ہو کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ آصف نے توقف کیے بغیر کہا۔ آصف کی بات سن کر عظمیٰ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ شاید اسے آصف سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ کیا میری بات تمہیں بری لگ گئی؟ اگر ایسا ہے تو میں سوری کرتا ہوں۔ آصف نے فوراً ہی ایک اور وار کیا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ عظمیٰ نے فوراً اپنے دھڑکتے دل پر قابو پا لیا۔ پھر یہ حیرت اور خاموشی کیسی؟ غور کر رہی تھی کہ کہیں میری سماعت کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی۔ کوئی بات نہیں، میں اپنی بات کی تائید کر دیتا ہوں۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تمہیں سامنے بٹھا کر گھنٹوں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آگے بولی نا، خاموش کیوں ہو گئے؟ عظمیٰ کے لہجے میں بے چینی گھل کر رہ گئی۔ شاید یہ باتیں ابھی جاری رہتی کہ آسماء اور کلثوم کو آتا دیکھ کر آصف خاموش ہو گیا اور عظمیٰ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ آسماء نے قریب آتے ہوئے کہا۔ آپ کے موصوف بھائی صاحب ہمیں ہاتھ کی لکیروں کے فلسفے سمجھا رہے تھے، عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آصف، تم ایک ہی دفعہ اپنے بارے میں تمام انکشاف کیوں نہیں کر دیتے؟ بلا وجہ ہی سسپینس کریٹ کرتے رہتے ہو۔ آسماء نے ایک کرسی سنبھال لی۔ آپا، بات سے بات نکلتی ہے، اب میں مجمع لگا کر اپنی معلومات کا اعلان کرتا ہوا تو احمق ہی لگوں گا نا؟ وہ چاروں آپس میں بحث کر رہے تھے کہ اسد، مہنور اور مسرت بھی شریک ہوئے۔ یقیناً پھر کوئی فلسفہ بکھرا ہوا ہوگا، اسد نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ہاتھ کی لکیروں کا فلسفہ چل رہا تھا، آسماء نے کہا۔ اسد نے آصف کی طرف دیکھا، پھر اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، بھائی آصف، آج تو تم اپنے بارے میں سب کچھ بتا ہی دو کہ تمہاری اس چھوٹی سی کھوپڑی کے اندر کیا کچھ بھرا ہوا ہے۔ میری کھوپڑی میں وہی کچھ بھرا ہوا ہے جو ہر انسان کی کھوپڑی میں ہوتا ہے۔ نہیں، ذرا کھل کر تفصیل سے بتاؤ۔ اب علم قیافہ پر تمہیں دسترس ہے، نفسیات تم جانتے ہو، فلسفہ ہے تو اس میں تم پورے ہو، اور جو میں نے اندازہ لگایا ہے وہ یہ کہ حکمت کی سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہو اور علم نجوم کی بھی۔ کیا ہونے والا ہے تمہیں پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب معلوم ہو رہا ہے کہ پامسٹری پر بھی عبور رکھتے ہو۔ آخر تم چیز کیا ہو؟ تمہاری ابھی عمر ہی کیا ہے اور اتنے خشک علوم پر اتنی دسترس؟ بھائی کم از کم میرے لیے تو یہ ایک حیران کن بات ہے۔ اسد حقیقتاً حیرت زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ سب سوالیہ نظروں سے آصف کی طرف دیکھنے لگے۔ صرف مطالعہ ہے اور کچھ نہیں۔ آصف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ آئی۔ اسد کو یوں حیرت زدہ دیکھ کر وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ ابھی تو ان لوگوں کو یہ علم نہیں کہ میں علم فلکیات، میزمرزم، ہپناٹزم اور تھاٹ ریڈنگ پر بھی کافی دسترس رکھتا ہوں۔ اگر اس بات کی انہیں ہوا لگ جائے تو کوئی شک نہیں کہ بے ہوشی ہو جائے۔ آصف نے سوچا اور اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ تو کیا مطالعے سے انسان ان علوم پر عبور حاصل کر سکتا ہے؟ اسد کے لہجے میں سوال سے زیادہ حیرت تھی۔ میرا خیال ہے کہ اگر توجہ اور شوق ہو تو ایسا ممکن ہے۔ آصف نے کندھے اچکائے۔ اسد ذرا سرک کر آصف کے قریب ہو گیا۔ اگر ایسی بات ہے تو ذرا میرا ہاتھ دیکھ کر بتاؤ تو میری لکیریں کیا کہتی ہیں؟ ذرا تمہاری توجہ اور شوق کو دیکھا جائے۔ اسد کی بات پر آصف ہنس پڑا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اسد کا ہاتھ تھام لیا اور عمیق نظری سے اس کے ہاتھوں کا مشاہدہ کرنے لگا۔ باقی سب مسکراتی نظروں سے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے۔